جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایم سی کیو سوال ہیں اسلامیات کے ہیں، یہ وہ سوال ہیں 10ویں میں بھی آتے ہیں، ایف ایس سی، ایف اے، بی اے، بی ایس سی، بی ایس پروگرام، پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں، این ٹی ایس میں، ہر جگہ یہی سوال بار بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ کا لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ 3 نمبر سوال، شرک کا لغوی معنی حصہ داری۔ 4 نمبر سوال، مشہور عثمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ قرآن میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک کو۔ توحید اور شرک کی مشہور کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالحہ کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت اسرائیل کے ذمہ کون سا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ حضرت اسرافیل کے ذمہ کون سا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ سوال نمبر 12، حضرت جبرائیل کے ذمہ کون سا کام ہے؟ وحی لے کر آنا۔ سوال نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے کس آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ قرآن مجید۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں کتنی انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ 26۔ 15 نمبر سوال، قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتے کا نام؟ 16 نمبر سوال، سورۃ التوحید کہا جاتا ہے سورۃ اخلاص کو؟ 17 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ 18 نمبر، انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ؟ توحید۔ 19واں سوال، عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ بیج۔ 20 نمبر سوال، حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 21 نمبر، عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ 22 نمبر، بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول آئے، کون سے رسول ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ 101 سوال، قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تعداد ہے 86۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں کی تعداد 28۔ قرآن مجید کے نزول کا مدنی دور ہے 10 سال کا۔ قرآن مجید کے نزول کا مکی دور 13 سال کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ زید بن ثابت کو۔ قرآن مجید کی کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ نمل۔ قرآن مجید کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتا؟ سورۃ توبہ۔ اہل سنت کے ہاں مشہور صحاح ستہ میں حدیث کی کتنی کتابوں کو ذکر ہے؟ جی 6 کتابوں کا۔ سوال نمبر 109، اہل تشیع کی مشہور کتب احادیث اصول اربعہ کی تعداد ہے 4۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ زید بن حارثہ۔ صحیح بخاری کے مؤلف کا نام محمد بن اسماعیل۔ صحیح مسلم کے مؤلف کا نام مسلم بن حجاز۔ السنن النسائی کے مؤلف کا نام احمد بن شعیب۔ النسائن ابی داؤد کے مؤلف کا نام سلیمان بن۔ السنن الترمذی کے مؤلف کا نام محمد بن عیسیٰ۔ السنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام محمد بن زید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب ادا کیا؟ 10 ہجری کو۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کا نام بتائیں۔ بڑی سورت بقرہ، چھوٹی الکوثر۔ قرآن کو مکمل کتاب کی صورت میں مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی دور صدیقی میں۔ حضرت عمر کے بعد ام المصاحف کس کے پاس ہے؟ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنانے کی فرمائش کس صحابی سے کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فرمائش پر سورت کی تلاوت سنائی۔ سورۃ نساء۔ کس غزوہ کے بعد مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ غزوہ بدر۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے قریش مکہ نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا؟ 100 اونٹ۔ سوال نمبر 154، مدینہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 3۔ سوال 155، غزوہ احد میں مشرکین کا علمبردار کس صحابی کے ہاتھوں مارا گیا؟ جی حضرت علی کے۔ 156، صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی رسول نے
عروہ بن مسعود کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو بار بار چھونے پر ڈانٹا؟ مغیرہ بن شعبہ۔ 157 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کس صحابی کے مشورے پر صلح حدیبیہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عمر۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے فتح مبین۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عصر فرمانرواؤں کو کس سن ہجری میں خطوط لکھے؟ 7 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کے علاوہ اور کون سی بڑی سلطنت تھی؟ روم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط پر ثبت کی جانے والی مہر بنی ہوئی تھی چاندی کی۔ نجاشی نے کس صحابی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی؟ حضرت جعفر بن طیار۔ کس فرمانروا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا؟ کسریٰ، ایران۔ غزوہ خیبر میں کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحب کو قتل کیا؟ حضرت علی نے۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے اہم قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6 تعداد تھی۔ سوال نمبر 167 سریہ موتا یا غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ خیبر کے قلعوں میں یہودی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 20,000۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بنو خزاعہ کے مقتولین کا مطالبہ کیا تو قریش نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ معاہدہ حدیبیہ توڑنے کا اعلان کیا۔ قریش نے صلح حدیبیہ کو تجدید کے لیے کس سردار کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا؟ ابو سفیان۔ ہجرت مدینہ کے لیے آنے والے آخری مہاجر کا نام؟ حضرت عباس۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو قتل کرنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت عمر نے۔ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی؟ غزوہ حنین۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کون؟ قاطع۔ منافق کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ مخلوقات میں سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ جنت قدموں کے نیچے ہے، کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جس میں وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے سارے دانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں توڑ دیے تھے۔ حضرت اسمہ بنت امیس کے شوہر کا نام؟ حضرت جعفر طیار۔ مسلمانوں میں مساوات کی تربیت کے لیے بہترین جگہ ہے مسجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں محصور رہے 3 سال۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی جمیل زوجہ ابو لہب۔ ابو لہب اور جمیل کی مذمت پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورت لہب۔ افضل ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورت مزمل میں۔ ذکر کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں، قلبی، لسانی، عملی۔